آپ لوگ نکل لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جمعے کی کال دی ہے، جمعے کے دن نماز کے بعد آپ اپنے شہروں میں دیکھیں جو قیادت نہیں نکلتی ہے میرے پیچھے تو لگ جاتے ہو، ایسی قیادت کو مت چھوڑو جو احتجاج سے پیچھے رہتی ہے۔ ہمیں اس وقت میں خان کو واحد چیز جو ضرورت ہے وہ ہے کامیاب احتجاج کی، ریلی کی شکل میں ہو، جلسے کی شکل میں ہو، جلوس کی شکل میں ہو۔ آج کل صرف اور صرف احتجاج پہ فوکس کریں۔ زیادہ تر لوگ صرف عہدوں تک محدود ہیں پی ٹی آئی میں، کیا زیادہ تر لوگ عہدوں تک محدود ہیں؟ میں اپنی ذات کی بات کروں گا، میں کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو پہلے دن سے احتجاج پہ ہوں اور آج تک ہوں، اور اکیلے جتنے میں نے احتجاج کیے ہیں شاید بلحاظ مجموعی اتنے زیادہ تمام پرویز صاحب وفاقی حکومت کی معاونت بھی ہے، کچے اور پکے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے، معصوم لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کچے کے ڈاکو ہو، پکے کے ڈاکو ہو، شہروں کے ڈاکو ہو، ایوانوں کے ڈاکو ہو، ہر طرف ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈاکو راج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ کچے کے ڈاکو تو بیچارے ویسے بدنام ہو گئے، دو بندے جو ہیں وہ اغوا کر کے بتا لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، ایک سینیٹر 70 کروڑ میں بنا ہے، تو لہٰذا وہ ڈاکے بڑے ہیں یا یہ ان کے 50۔ بشرا بی بی اگر عمران خان آپ اکثر مشکل وقت میں آپ عوام کو دلاسا بھی دیتے رہے ہیں، جیسے آپ نے عید سے پہلے کہا کہ چھوٹی عید کی مٹھائی خان صاحب باہر کی کھائیں گے، پھر آپ نے کہا بڑی عید پہ وہ بکرا بھی ذبح کریں گے، ابھی کن الفاظ میں یہ بکرا والی بات آپ نے خود شامل کر میں بکر عید کہتا ہی نہیں ہوں، میں عید الاضحیٰ کہتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کچے اور پکے کے ڈاکو سے مفاہمت چل رہی ہے سر؟ ہماری کسی ڈاکو سے مفاہمت نہیں چل رہی ہے۔ صاحب عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگا یا موجودہ حکومت؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، کوئی اللہ نہ کرے، ہم آلریڈی شکوک و شبہات کے شکار ہیں، ہم کیوں اپنے ورکرز کو مزید شکوک و شبہات کا ان کو یہ کریں؟ ہم اپنے ورکرز آلریڈی بیچارے پیسے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بہت سارے نکل گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب اس وقت میں ان کو مزید ڈراؤں؟ میں ہمیشہ ہمت کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو حوصلے کا پیغام دیتا ہوں، لوگوں کو کڑا ہونے کا پیغام دیتا ہوں۔ برے سے برے حالات کیوں نہ ہو، چاہے آسمان سے خون کی بارشیں کیوں نہ ہو جائیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، امید، ہمت اور حوصلے کی بات کریں گے۔ پکے کے ڈاکو کون ہے وضاحت کریں گے؟ ہاں جی، پکے کے ڈاکو کون ہے وضاحت کریں گے سر؟ پکے کے ڈاکو آج نہیں آئے تھے باجوہ صاحب نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ وہ جو چیئرمین عمران خان کا رجیم چینج کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کو جو باہر بھیجا گیا تھا ان کا کوئی رول نہیں تھا، تو باجوہ صاحب قسم اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت چینج ہوئی ہے اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، اس حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اگر خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے قرآن کریم پر بھی ہاتھ رکھ دیں تو باجوہ جو ہیں اس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، باجوہ نے اس ملک کو تباہی کے راستے پہ ڈالا ہے، باجوہ ریجیم چینج کا مین آرکیٹیکٹ ہیں، اور قرآن دینے سے اس کے وہ عوامل تو پوشیدہ نہیں ہوتے ہیں جو اپنے دور میں بحیثیت آرمی چیف اس نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے ادا کیے، سب کچھ اس کے دور میں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں آن ریکارڈ اس کا اقرار کر چکے ہیں، پیپل پارٹی، MQM، تمام جو مہرے تھے اور کردار ہیں انہوں نے اس ببانگیدہ اس کا اقرار کیا ہوا ہے کہ سب کیا درہ جو تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ باجوہ کا تھا۔ ابھی ایرانی صدر یہاں پر پاکستان پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے وہ پیرزادہ صاحب گئے، جبکہ جب سعودی وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ گئے تھے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں روایتی ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب ایرانی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو انہیں ایک عام وزیر جا کے ریسیو کر رہے ہیں، جبکہ جب ایرانی سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو انہیں دیکھیے، یہ مجھے علم نہیں ہے، پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ پروٹوکول کے معیار مختلف ہیں، اگر پاکستانی صدر کو وہاں پہ بھی اسی طرح کا وزیر ریسیو کرتا ہے تو پاکستان بھی جواب میں ایسے ہی رد عمل دکھاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جب ڈیلیگیشن گئی تھی، خان صاحب گئے تھے یا اس سے پہلے شہباز شریف گئے تھے، تو ان کو وہاں پہ کس نے ریسیو کیا تھا، لیکن پروٹوکول کے اپنے معیار ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اس پہ مجھے چونکہ علم نہیں، اور چونکہ یہ شیڈول ہو چکا تھا پریزیڈنٹ کا وزٹ، ایرانین پریزیڈنٹ کا سن
2009 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, 780 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन है जो गवादर आनी है, और उसका 80 किलोमीटर का जो पहला फेज था वो हमने 2-2.5 सालों में मुकम्मल करना था, और जिसके लिए रशिया ने पाकिस्तान को $150 मिलियन जो है देने की भी कमिटमेंट की है। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस आए, और अब ईरान पे सैंक्शंस आने के बदौलत पाकिस्तानी जो हैं वो गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं। इतनी हमारे अंदर कौमी और अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए, एक तो कीमतें कम हैं, नंबर 2 ईरान का जो गैस का रिजर्व है वो रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। हमारा जो गैस रिजर्व है पाकिस्तान का वो हमारे 12 साल से ज्यादा हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, और जिस बेदर्दी से हम गैस के वसाइल को खर्च कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जरूरियात बढ़ रही है, इंडस्ट्री की तकाजे बढ़ रहे हैं, तो ये 12 साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। एन मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तानी 7-8 साल के बाद गैस से महरूम रहे। आज फेज 1 पे जो कास्ट आने हैं वो 2009 में इसका 1/3 आने थे। अब ईरानियन प्रेसिडेंट आया, अमेरिका ने कहा हुआ है, जो ये हुकूमत है अमेरिकन की बाजगुजार है, अमेरिकन की तफेली है और अमेरिकन की ब्लेसिंग से बनी है। इस हुकूमत को कहा गया है कि चाइना, रशिया और ईरान पाकिस्तान की डिक्शनरी में कहीं नहीं होने चाहिए, तो लिहाजा सदर ईरान आए, बताया गया कि फलां ने वसूल किया, फलां पीरे, फलां ने काना किया। असल बात ये है, पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं कि आपने गैस पाइपलाइन पे बात क्यों नहीं की। चाहिए तो ये था कि दोनों वजीर आजम और सदर ईरान ये इकट्ठे बैठ के पाकिस्तानियों को बताते कि हमने ये प्रोग्रेस कर ली है। ईरानी पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते कबल अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि 2024 मार्च जो गुजर चुकी है, इन्होंने, पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उस एग्रीमेंट को, तो लिहाजा हमारे जिम्मे $17-18 बिलियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर वो हमें खींच के ले गए तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट का होना न होना एक ही बराबर है। शुक्रिया। चुटकुला अच्छा कादरी रवानी का ना सर